ہیں نا، اس تبلیغ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تبلیغ وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے عمل اور اپنے کردار سے کرتا ہے۔ سبحان۔ چنانچہ وہ سرزمین ہندوستان جہاں ذات پات کا اتنا نظام تھا کہ کم ذات کا بندہ بڑی ذات کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا تھا، ان کی مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور اگر ہندوؤں کی ہی مذہبی کتاب کے کچھ الفاظ اس کے کان میں پڑ جاتے تو سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالا جاتا تھا۔ اس سرزمین ہندوستان کے اندر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام کے مساوات کے پیغام کو عام فرمایا، اور آپ جب اپنا دسترخوان بچھاتے، جو چرواہا آپ کو نظر آتا، جو بندہ آپ کو نظر آتا، بلا کسی تفریق کے، آپ بغیر کسی کی ذات پات کی پہچان کے آپ اس کو اپنے ساتھ بلاتے اور اپنے ساتھ لنگر پر بٹھاتے تھے۔ سبحان۔ یاد رہے کہ یہ جو کھانا کھلانا ہے، یہ اور اس کے علاوہ حسن اخلاق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ ولایت کے تاجدار ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرنے کے اعمال میں سب سے بڑے عمل آپ نے کیا پائے؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے زمین و آسمان کو چھان مارا، اس نے اخلاق اور مخلوق خدا کو کھانا کھلانے سے بڑا عمل میں نے کوئی نہیں پایا۔ سبحان۔ یہ ایسی چیز ہے، اس سے انسان کے دل میں، جس کے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے، اس کے اندر شرم اور حیا بھی پیدا ہوتی ہے۔ سبحان۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں یا کوئی بھی اللہ والا ہو، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ والے دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے مزارات پر آپ دیکھیں گے کہ نمک رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ملتان میں غزالی زماں، رازی دوراں، بیہقی العصر، حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار شریف پر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک ٹرے کے اندر نمک رکھا ہوا ملتا ہے، سبحان۔ اور ہر آنے والا اس کو چکھتا ہے۔ یہ کیوں چکھتا ہے؟ دراصل وہ یہ پیغام ہوتا ہے، یہ پیغام حیات ہے، یہ نمک پیغام حیات ہے، اس لیے کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ من زار رجلا ولم یذق شیئا فکأنما زار میتا، جب کوئی شخص کسی سے ملاقات کو جائے اور وہاں سے کچھ کھا کے نہ آئے، کچھ چکھ کے نہ آئے، تو ایسا ہے گویا کسی مردے کے پاس سے آیا۔ تو اللہ والوں کی قبروں پر یہ نمک رکھا اس لیے جاتا ہے کہ اے آنے والے، تجھے پتہ ہو کہ تو زندہ اللہ کے ولی کے پاس آیا ہے، سبحان۔ تو کسی مردہ کے پاس نہیں آیا، اس لیے کچھ نہ کچھ چکھ کے جا۔ اور نمک ہر کھانے کی اصل ہے، ہر کھانے کے ذائقے کی بنیاد ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عوام میں تبلیغ کا یہی طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کو کھانے پر بلا جھجک اور بلا ذات پات کی پہچان کے تفریق کے آپ بٹھا لیا کرتے تھے۔ نتیجتاً لوگ آپ کے گرد اکٹھا ہونے لگے۔ رائے پتھورا کو پتہ چلا، اس کی انٹیلیجنس نے بتایا کہ بابا تیری حکومت کو خطرہ ہے، وہ ایک فقیر آ کر بیٹھ گیا، کوئی نیا دین لے کر آیا ہے۔ لوگ اس کے گرد اتنے اکٹھے ہونے لگ گئے ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ اگر ان کو کہہ دے تو تیری حکومت کا تختہ ہی نہ الٹ دے۔ یہ حکمران جتنے طاقتور ہوتے ہیں، اندرونی طور پر اتنے ہی کمزور اور خوفزدہ ہوتے ہیں، ان کو ڈر ہوتا ہے اپنی حکومت کا۔ تو اس نے جہاں آپ نے جلوہ فرمایا، آپ بیٹھتے تھے، ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے ڈیرا لگایا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک تالاب تھا، انا ساگر کے نام سے مشہور تھا، ساگر تالاب کو کہتے ہیں ہندو۔ تو یہاں پر بیٹھتے تھے، اس پانی کو استعمال کرتے تھے، اور یہاں درخت کے نیچے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ تو ایک دن رائے پتھورا کے قاصدین آئے، اس کے سپاہی آئے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں سے اٹھیے، یہاں ہمارے راجہ صاحب کے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ تو کہا کہ فقیر یہاں بیٹھا ہے، آپ کے یہاں میرے بیٹھنے سے کیا تکلیف ہے، اتنی بڑی جگہ ہے، کہیں بٹھا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یہیں بٹھانا ہے، درخت کے سائے کے نیچے بٹھانا ہے، آپ یہاں سے کوچ کریں۔ آپ نے کہا اچھا اجازت ہو تو میں ایک پیالہ پانی کا بھر لوں تالاب سے، انا ساگر سے ایک پیالہ۔ انہوں نے کہا ایک پیالے میں کتنا پانی آ جائے گا؟ انہوں نے کہا جی بھر لیجئے۔ آپ نے اس تالاب کے اندر سے ایک پیالہ پانی کا بھرا، ایک پیالے کے اندر سارے تالاب کا پانی سما گیا، سبحان۔ سارا تالاب خشک ہو گیا، تالاب میں ایک قطرہ پانی نہ رہا، زمین میں دراڑیں نکل آئیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ اچھا ٹھیک ہے، راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھیں تو بیٹھے ہی رہیں گے۔ آپ یہ کہہ کر چلے گئے، اور مولانا روم کا فرمان پورا ہوا کہ گفتہ اللہ ببد، گفتہ اللہ ببد، گرچہ از حلقوم عبداللہ ببد۔ اللہ کے ولی کا فرمایا ہوا دراصل اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلی ہوتی بات، اللہ کے بندے کے حلق سے نکلتی ہے زبان، لیکن بیان وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کے درباریوں نے اونٹوں کو وہاں بٹھایا، شام کو جب اٹھانے لگے اونٹوں کو لکڑیاں مارے، اونٹ اٹھے ہی نہ، وہیں بیٹھے رہے، اور دیر ہو گئی۔ دربار سے اس نے بھجوایا بندوں کو کہ جاؤ، کہاں گئے اونٹوں والے، میرے سرکاری اونٹ جو چرانے جاتے تھے؟
انہوں نے آ کر بتایا کہ حضرت وہ اسی طرح وہ فقیر کو آپ نے اٹھوا دیا، اس نے کہا تو اونٹ بیٹھے رہیں گے، تو اونٹ اٹھتے ہی نہیں، اور وہ ایک پیالہ اس نے تالاب سے بھرنے کی اجازت مانگی تھی، ہم نے تو ایک پیالے کی اجازت دی، وہ پورا تالاب ہی سما دیا اس نے، پورا